أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا الله الإثم والباطل. صدق الله. دوستو عزیزو، اس وقت مجلس کے نام پر کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور عام طور سے مجلس کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر آ بھی چکا ہے، کیونکہ جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کب جائیے گا، تو کہا مجلس میں جاؤں گا. میں نہ بھی ارادہ ہے تب یہ مجلس تو کرنا ہی ہے اس کو لازم. اب مجلسی کے اصل تو بیان کرنے والے ہم لوگ مجلسی میں ہیں. جلسوں میں جانا ذرا کم ہی ہوا ہے. جانے لگا ہوں میں، اگر تو جاتے بھی نہیں تھے، میں تو جاتا ہوں کبھی کبھی. زیادہ مجلس الحمدللہ. حضرات آپ جانتے ہیں کہ 8 بجے صبح میں مجلسی جو کرتا ہوں، بس ہوتا ہے ہر ملکوں کو مجلس ہوئی جاتی ہے، جو کہتے رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے وہ سلسلہ جاری ہے اور بہتر صورت سے وسعت کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ میں تو اتنی دور تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا ہے کہ وہ تو دنیا بھر میں کوئی جاری ہے. امریکہ سے کہتے رہتے ہیں. مگر مجلس کا نام اسے لانا ضروری ہے کہ ہمارے بزرگوں کے یہاں مجلس کا سلسلہ آ رہا ہے. اس کو جلسہ نہیں کہتے. جلسہ تو عام لوگ جو ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور خاص طور سے جو بیانات ہوتے ہیں اس کو مجلسی کہتے ہیں. حضرت سید عبدالقادر جیلانی کے ہم معلوم وہی وہاں قاسم سبھی کہتا ہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مشہور ہے کہ جو ہر بات سے لے کر اثر ہوتا ہے مجلس ہوتی تھی. بڑے بڑے علماء اس میں شریک ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء. اور مجلس کے اندر کیف متفق بیان ہوتا رہتا تھا. کوئی خط آیا اس کو پڑھا، اسے کوئی حال اپنا لکھا، حضرت تھانوی نے اس کا کوئی جواب دیا تو اس کو سنا دیتے تھے. مجلس کے اندر بھی اصلاحی معاملہ بھی جاری رہتا تھا. بہرحال مجلس یہ صوفیہ کے نزدیک تو جاری و ساری ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
اس مجلس کو جاری کرنے کی بھی توفیق رحمت فرمائے، جس میں عموماً طریقت کی باتیں ہوتی ہیں۔ علامہ تھانوی کے یہاں ہوتی تھی مجلس، بڑے بڑے علماء جاتے تھے۔ دیوبند سے مفتی محمد شفیع صاحب جاتے ہیں برابر، علامہ تھانوی وغیرہ رہتے ہی تھے، وہاں شاہ رسول اللہ صاحب یا سب رہتی تھی، مولانا اسلم صاحب، آپ مالک صاحب، سید سلمان ندوی، مجلس میں شرکت کا مجلس آواز نہیں ہوتا تھا کہاں میں، زیادہ تو مجلس ہی ہوتی تھی، ان میں شریک ہوتے تھے اور بڑے علوم اسی اندر ہے۔ جہاں سے ایک بہت بڑے عالم گئے، انہوں نے خود مولانا شاہ رسول اللہ صاحب سے کہا کہ مجلس میں جو ملفوظات بیان ہوتے تھے وہ نقل بھی ہیں، چھپے بھی ہیں، میں برابر کو سنتا ہے، دوسرے مسئلے کے تھے، میں برابر اس کو پڑھتا ہوں، بہت ہی مفید اور بصیرت افروز مضامین ہے، کوئی پڑھے تو جان سکتا ہے کہ عام طور سے وہ ملفوظات سننے میں نہیں آتے۔ ہمارے حضرت صاحب انہوں نے کہا وہاں تھانوی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں حضرت حاجی صاحب ملفوظات کو اپنے بعد میں لے آتا ہوں۔ جیسے دن میں نے کہا چونکہ ان کے شیخ تھے، ان کے ملفوظات وہ اصطلاحی بھی نہیں تھی، لیکن شیخ سے محبت تھی، تعلق تھا، ان کو پہچانا تھا، اس کی بنا پر حضرت تھانوی نہیں، لیکن حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نے کیا، قطب ربانی مولانا رشید احمد صاحب وہی نے کیا، تعجب تو ان سے انہوں نے کیسے کیا، مولانا حسین احمد بریک، محمد حسن الہٰذی انہوں نے بھی رجوع کیا، اور وہاں ان کی پیاس جا کے پوچھتی تھی۔ حضرت محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ میں تو حضرت حاجی صاحب کو علم کو سمجھتا ہوں، ان کا کہنا بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت حاجی صاحب کو نسبت باطنی حاصل تھی، جس کی بنا پر ان کو علم لدنی حاصل تھا۔ آتا ہے حدیثوں میں کہ جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیتے ہیں، حدیث ہوتے ہیں۔ میں تو مثال کہتا ہوں کہ ہمارے تمام علماء نے علم کیا، علامہ ہوئے، حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو جو کچھ نہیں جانتا تھا لوگوں سے پوچھتا تھا اور پوچھ کے عمل کرتے تھے۔ تھانہ بھون کے خان میں ایک مولانا شیخ محمد صاحب سے بہت ہی سے زبردست جماع کا وہی سے تعلق ہوا، جماع کا وہی تعلق پیدا کیا حضرت حاجی صاحب سے۔ کہاں دیکھو رشید احمد، ویسے آج شیخ محمد صاحب سے میں پوچھ کے مسئلہ عمل کیا کرتا تھا، اب تم آ گیا ہو تو تم سے پوچھ کے کروں گا۔ پہلے کون تھے؟ یہ بھائی تھے، اور یہ کون تھے؟ شاگرد تھے، پیر مرید تھے، لیکن مجھ کو تمہیں بنا دیا پیر، لیکن احکام شرعیہ کو تم سے پوچھ کر کے عمل کروں گا۔ معمولی یہ جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ تقریم کا بنا سکتا مٹایا۔ پیر بھائی خود کہا کہ جب تک تم نہیں تھے اپنے پیر بھائی شیخ محمد سے پوچھ کر کے بیان عمل کرتا تھا، اب تم آ گیا ہو، میرے مرید ہو گیا ہو، تو تم سے پوچھ کے کروں گا۔ دوستو کیا اس وجہ سے ان کو ضرورت تھی، اس علم کی ضرورت تھی، اس بنا پر چھوٹ گئی، اور ان حضرات کو اس علم کی ضرورت تھی، اس وجہ سے یہ رجوع ہے۔ وہاں رشید احمد صاحب خود ربانی نہیں، فقہ میں امام تھے وہاں رشید احمد، وہاں قاضی صاحب معمولی آدمی نہیں تھے، ان کے سامنے کلیات سب پیش نظر تھے، ان کے پاس جزیات زیادہ، وہاں رشید احمد سب امام تھے اپنی جگہ پر،
جمال العلم ہے، مگر حضرت حائی صاحب کو نہیں کرتے. مولانا قاسم صاحب کہتے تھے کہ میں حضرت حائی صاحب کے علم کی وجہ سے جھکا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو جانا اس کا بھی کیا، اس جاننے کے لیے بھائی سے بھی خطاب کیا، رجوع کیا اور اپنے مرید کی طرف رجوع کیا. جو نہیں جانا پوچھا، کس سے؟ پیر بھائی سے پوچھا، اپنے مرید سے پوچھا. جانتے جانتے کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے جو شخص جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے، نہ جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانے والا علم اس کو دیتے ہیں. حضرت حائی صاحب کو نہ جانے والا علم اللہ تعالیٰ خود کے ذریعہ ضرور آئے ہوا. انہوں نے عمل کے ذریعے سے وہ سوچا جو سمندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا تھا اسے جوڑ دیا. خود کے ذریعہ ضرور آئے ہوا پیشے اونچے ہوں معلوم ہے. جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے اس کے اندر پانی کمی ہوگی. حائی صاحب کا اللہ، مولانا قاسم صاحب کا جملہ معمولی بات، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کا جملہ معمولی بات، مولانا تھانوی کا جملہ 6 مہینے آ کر کے رہے اور جو کتاب میں لے آیا سنانے نہیں موقع ملا. حضرت تھانوی حضرت حائی صاحب کے خدمت میں تھے. شیخ سکندر عطا سکندر کی ایک کتاب تھی تقدیر میں. حضرت تھانوی سے آگے کہا کہ اشرف علی اس کا تم ترجمہ کر دو. کہاں تھے؟ مکے میں. ان کی خدمت میں گئے تھے. وہ علم جو ان کو حاصل نہیں ہوا تھا دیوبند میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے حاضر گئے. اسی علم کے لیے گئے. مولانا قاسم صاحب گئے، مولانا رشید احمد صاحب وہی گئے، امام بخاری جیسے ہے وہ گئے. بخاری مراد وہ آج میں شروع کرتے ہیں وہ علم لدنی اس کو کرتے ہیں. جب اپنے علم پر جانی ہوئی علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانے والا علم دیتے ہیں. چنانچہ حضرت حائی صاحب کے سامنے معاملہ وہی جھوکے ماں تھانوی جھومے. اس لیے حضرت حائی صاحب کا یہ مسئلہ تھا تو غنا فقر راجے ہے غنا پر، فقر افضل ہے غنا سے. ابھی نہیں حضرات سے کسی نے پوچھا حضرت حائی صاحب سے کہ حضرت حدیث میں ہے الید العلیٰ خیر من ید سفلیٰ. ید علیٰ موتیا دینے والا ہے. کون دے گا؟ جو غنا کر کے پاس ہوگا. تو حضور تو خود فرماتے ہیں ید علیٰ بہتر ہے ید سفلیٰ سے. اشکال تھا. ابھی ان چاروں میں سے کسی نے کیا الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا، الید المعطیہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے الید الاخذہ لینے والے سے. اس سے معلوم ہوتا ہے غنا افضل ہے. فرمایا کہ نہیں، الید العلیٰ وہ مائل ہے کسی طرف دے رہا ہے، فخر کی طرف مائل ہے. وہ چاہے کروڑوں روپیہ کما لی ہو، 10 جب دے رہا ہے تو 10 کروڑوں روپیہ میں سے 10 روپیہ دے رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ فقر کی طرف جا رہا ہے. اور لینے والا ہے اتنی فقیر ہو لیکن 10 روپئے کے ہاتھ پھیلا دیا اس نے، وہ غنا کی کمائی. اس طرح پر ایسی چیزوں کو حائی صاحب مسئلہ تھا کہ صبر زیادہ بہتر ہے شکر سے. مان بہتر تھا. ایک آدمی آیا بہت سخت بیمار، بہت سخت بیماری، بالکل میرے ذہن میں بتا نہیں تھا. آپ نے بہت اچھا. اب ہمارے حضرات یہ بڑے لوگ سوچے کہ اب دیکھو کیا کہتے ہیں حضرت حائی صاحب. یہ کہتے ہیں صبر بہتر، یہی کہیں گے ہے کہ صبر کرو. یہ منتظر تھے حضرت حائی صاحب کے بہت پریشان ہے. یہ بیماری بھی نعمت ہے اور صحت بھی نعمت ہے، دونوں نعمت ہے. مگر یہ
کمزور ہے، نعمتیں بیماری کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اس وجہ سے نعمتیں صحت اس کو بدل دی ہے۔ یہ علم معمولی علم نہیں ہے مجھے۔ بھائی صاحب جب آپ قاسم صاحب کے پیر ہوں گے تو کوئی علم بھی رکھیں گے تب ہو حجت الاسلام۔ اس جگہ پر جب باطل نکل گئے کوئی نہیں۔ حضرت نور محمد صاحب جنجانی بھی ہوتا، وہ بھی ایک مکتب کے مدرس تھے، لیکن جھک گئے ان کے سامنے اور دیکھ دیا دور تم کو علم کی ضرورت ہے۔ حضرت سید احمد صاحب بدلی میں تشریف لے جانے لگے جہاد کے لیے۔ شاہ عبدالرحیم صاحب نے کہا کہ حضرت میں بھی چلوں گا۔ کہا نہیں بھائی، آپ کا ایک سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلہ ہے، چلیں گے شہید ہو جائیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ کہا نہیں، میرا دل چاہتا ہے چل، کیونکہ مجھے تو نماز پڑھنے کو بٹھا نہیں تھا، عام اسی میں سلسلہ تھا دنیا۔ کہا نہیں، وہ سلسلہ دیکھیے اپنا اعتراض دیکھیے، یہی کہ ہم اس میں جا رہے تھے کچھ نہیں، یہ اس زمانے کی عادت ہے، ایک کام شروع نہیں کیا 10 کام کا انکار۔ کیوں انکار کرتا؟ معلوم کسی نے راستے ہیں، خود حضور نے فرمایا دیکھو یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستے ہیں، سب رستوں پر انکار نہیں کرو۔ کوئی چل رہا ہے 10 میل کی رفتار سے چلنے دو، لیکن بل صراط مستقیم، دل کیسے گمراہ نہیں؟ صراط مستقیم پر چاہے 10 میل کی رفتار سے جا رہا ہے گمراہ نہیں، جو 1000 میل کی طرف جا رہا ہے وہ بھی گمراہ نہیں ہے، اور جو 10 میل کے راستے ہیں وہ بھی گمراہ نہیں ہے۔ کشادہ چیز کرنے کا ہمارا دین کشادہ ہے، شاہ راہ ہے۔ میں جب کرایا گیا وہاں اس طرح دیکھا، میں نے کہا اللہ اتنی سعودی اور اس طرح، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں شاہ راہ سب کی گنجائش ہے۔ میں نے کہا 10 میل کی رفتار سے بھی کار جا رہی ہے اور 500 کی رفتار سے جا رہی ہے، کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں جہاں آئے بس دوسرے سے انکار ہی پہلے ہی کیوں انکار؟ شاہ راہ نئے دفعہ کا نہا رہا، اس کی رات بھی سے دن گیا، یہ دن ہو گیا، اس کی کشادگی کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کنارا چلانا کیا، اس کی راہ کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ کروڑوں آدمی کا ایک راہ ہے اور چل رہے ہیں، کروڑوں اربوں آدمی ہیں، سب کے لیے راہ الگ ہے۔ جو کیفیات آتی ہیں لکھتے ہو رہا وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں، سب کی کیفیت الگ ہے، جیسے چہرہ الگ الگ، وہ تجلی بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ علامہ شعرانی کی الگ، امام غزالی کی الگ، ماں تھانی کی الگ، ماں گنگوئی کی الگ، سب الگ الگ ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ اس وجہ سے تجلی جس کی ہے وہ ایک ہے، وہ اس میں تفریق نہیں ہے، تشریق نہیں ہے۔ حاجی خم کیا ذریعہ ضرور ہے پیشے مجھے ہوں رہا بازو نے جس مرکے کا اس وجہ سے ہمارے اہل اللہ دوستوں بزرگوں اللہ سے علم تو وہاں سے آ رہا ہے، علم وہاں سے آ رہا ہے، اس وجہ سے اس علم کی طرح متوجہ اس طرح کی طرح جو ہم نہیں جانتے یہ سبھی نے اختیار کیا ہے۔ علامہ میں تیمیہ میں جب کوئی چیز ہوتی تھی جنگل میں جاتے تھے اور روتے تھے، پریشانی سے کہتے ہیں اللہ اس علم کے لیے میں آیا ہوں، جس علم کو فرا فرا کو دیا مجھ کو بھی عطا فرمائیے۔ علم تو وہ ہے حضرت حاجی سب اردو ہوتے تھے، اللہ کی طرف اردو ہوتے تھے۔ بہرحال وہ شاعر کوئی اس میں نہیں رہا اس بنا پر جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو، صراط مستقیم ہونا چاہیے۔ وہاں یہ قید نہیں کہ تیزی سے آؤ، اس بنا پر جو چل رہا ہے چلنے دو، اعتراض نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست رکھے اور اپنی شریعت کی قدر بتائیں۔ بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ آتا یہ دین ہے، سب کی گنجائش ہے۔
کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر سلمان اگر توبہ شکرتی بات آئے یہ درگاہ ماں درگاہ نوبی دے دے سلمان اگر توبہ شکرتی بات اگر قبر و بت پرستی بات آئے تم اگر یہودی ہو گئے کافر ہو گئے آ جاؤ راستہ خدا ہوا ہے خدا کا راستہ ہے. اس بنا پر یہاں نہ اصلیت ہونی چاہیے نہ تنگی ہونی چاہیے. یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے خدا جس کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ راستہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ صاحب پر گناہ پر بتایا سب کی گنجائش ہے. اس جگہ پر دوست یہ بات نہیں تھی چنانچہ آتا ہے شاہ لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 جماعتیں ہو گئی. ایک متقدمین کی جماعت جنہوں نے عقائد کی خدمت کیا اور ایک فقہا کی جماعت ہوئی اور ایک صوفیہ کی جماعت ہوئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کو لیا اقتباس کیا سخو اصو دیا اور پلایا. یہ بھی ایک کام اور یہ اصل ہے. کہتے ہیں دین محمدی کے اصل یہی بات انہوں نے بھی کام کیا متقدمین نے بھی فقہا نے بھی کام کیا صوفیہ نے بھی کیا. یہ کون بھی کہا شاہ اللہ جی کو سب کیا مانتی علماء جو بننے میں خاص وہ نہیں کرے اپنی مان دوست اس کی بھی طلب ہونی چاہیے نسبت مانگنا. یہ علم ہے صرف ظاہر نہ ہو خوش نہ ہو. شیخ عبداللہ محمد کو آپ بتا جانتے ہوں گے بڑے اشرف العلماء نہیں ان کے باپ کہتے تھے عبدالحق ملائے خوش نواشی خوش ملام بننا کس کو شیخ عبدالحق محمد کے اتنے بڑے آدمی کو کے باپ کا خوش ملا ہے خوش ملا نہ بنو تر ملا بنو جس اللہ کی محبت ہو قسمت ہو یہ تر حضرت تھانوی اسی تر بننے کے لیے ان کا یہ مواد مشہور تھا ہندوستان میں جب بھی حضرت تر بننے کے لیے گئے فرماتے تھے بہت ہمارے حضرت یہ دل خوشی نہیں ہے تر بھی اس کے اندر ہے اللہ کی محبت اللہ کی نسبت سے یہ علم جو ہے تر ہو جاتا ہے. اس علم کے اندر دوستوں کو ضرور مٹھاس لانے کی ضرورت ہے. بڑی مسائل ہے حضور کے علم میں کیا پوچھنا ہے بس دوست خالی نازل بڑے کیوں اس وقت نسبت باطنی کے حامل تھے علم باطنی سے مشرف تھے کیونکہ انہوں نے جو پڑھا جو جانا اس کا علم کیا اس پر عمل کیا اللہ نے علم لا یاد دے دیا جس کی وجہ سے ہمارے علماء کرام جو حجت ہے حجت اللہ ہے ان کا علم مثل جبال کے پہاڑوں میں جاتا ہے اس طرح وہ کچھ علم کی ضرورت ہے دوستوں یہ میں طلبہ دیکھتا یہ علم کافی نہیں ہے. میں گیا تھا وہ تقریبی صاحب بہت بڑا انداز ہے گئے بھی رہے احادیث پر تھا پورا استعمال ہوتا زبردست پورے ہندوستان کے ساتھ بنواتے ہیں. ہماری باری بھی ہے سمجھے گی کیا کریں گے واقعی میں کیا کرتا ابھی 9 بجے سے دے کر کے اب تک علم ظاہر پر بحث ہو رہی تھی. قرآن کے متعلق اصول ہے اس کے لیے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. جب قرآن کے ظاہر اور باطن کو آپ نے اقرار کر کے مان لیا حدیث کے روپ سے پھر یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ حدیث کے بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے کیونکہ حدیث ترجمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان ہے تو ظاہر ہے کہ ظاہر کی تفسیر تو ظاہر میں کر سکتے ہیں. اگر بدل نہیں ہے تو بدل کی تفسیر کر ہی نہیں سکتے. اب تک 9 بجے سے لے کر کے ظاہر حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی. اب آئیے ہم بدل حدیث بدل کی گفتگو کریں اور اس کی طرف متوجہ ہو تاکہ ظاہر حدیث ہم سب تعلق کو کمی بیٹھ سکتے ہیں. ان کو ضرورت ہے کہ بدل حدیث کی طرف بھی توجہ کریں تو حضور کے باطن کیا کیا اور حدیث کے اندر کیا کیا لکھا ہے اور لکھا ہے
کہ حدیث میں کیا ہے جو اختلاف ہے وہ در حقیقت نہیں ہے. ہم کو علم پورا نہیں ہے اس بنا کو حضور کے احادیث میں تصویر نہیں دے پا رہے ہیں، ورنہ خود حضور کے احادیث میں کوئی تعداد نہیں ہے. دوست مجھے آپ کل رب ذکری علم، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو بیان کیا، کل رب ذکری علم. ہمارے علم کو زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو حضور سے متعلق کہا گیا کہ آپ جاتی کی دعا کیجیے، مگر علم کی ذاتی کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. کل رب ذکری کون علم ہے؟ علم کی امتحان نہیں ہے. آپ نے صرف شرح آیا پڑھ لیا، یہ کر لیا، لکھتا خود کہتے ہیں کہ ہے اردو فتویٰ اس میں لکھا ہے صرف شرح آیا اور اس کے حاشیے سے پڑھ کر کے فتویٰ دینا چاہتے ہیں. علمی کتاب اور عقیل میں لکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس تقوی کا تقویٰ ہو تاکہ اس کی روشنی میں وہ فتویٰ دے سکے، کیونکہ وہ فیما بین وہ بیننا واسطہ ہے واسطے کے لیے. اس وجہ سے پور رب زندگی پڑھتے رہو. ہمارے آتا ہے اس جمعہ کے دن ایک ساعت ہے جس میں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، مشہور ہے. کسی نے پوچھا کہ ہم کسی کی دعا کریں، تو انہوں نے کہا یا انہوں نے پوچھا کسی کی دعا کرو، کہا ہم کل رب اللہ میں جتنی علم ہے میرے علم کو بڑھا دیجیے. یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اور یہ کل رب علم سوائے علم کے. اس طرح سے کوئی علم کی انتہا نہیں ہے. جب نبی کو کہا جا رہا ہے تو سارے عالم کے علم کا مجموعہ تھا، اتنا علم سب اونچے خوبہ محمد ہے جتنے انبیاء کو علم دیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، بہت مشہور بات ہے. جب بھی کہا جا رہا ہے کوئی رب علم ہمارے سماج کیا ہے کہ بن جائے ہو جائے، کچھ نہیں، لگے رہو. حضرت تھانوی نے پیارا قرآن لکھا ہے، یہ تو کہا کہ میں نے تھوڑا سا اس کو لکھ دیا ہے، کل تھوڑے نہیں لکھا ہے. یہ بہت ہمارے اندر تھوڑا سا سننا چاہتا ہے. پیارا قرآن کا علم مشہور علم ہے، اس کو ڈھونمانی وغیرہ خلاصہ ہے، خلاصہ تمام تفاصیل کا خلاصہ اس زمانے سب سے زیادہ اہم ڈھونمانی تھوڑی ہے خلاصہ تو علم ہے. کہتے تھے میں نے تھوڑا سا علم لکھ دیا ہے تو ہمارے اللہ ایسی کتاب لکھ دیا، علمی کتاب ہے. پیارا قرآن علمی تفسیر ہے، نحو بھی ہے اور صرف بھی ہے اور بلاغت بھی ہے، نہیں سب. لیکن کہا تھوڑا سا حضرت تھانوی جیسا آدمی کہتا ہے کہ تھوڑا سا ہم نے لکھ دیا. تو پھر ہم لوگوں کو بھی جو علم حاصل ہو تو ایک دفعہ نہیں کرنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے، لگے ہوئے رہنا چاہیے. کوئی تفسیر میں ماہر ہو، کوئی حدیث میں ماہر ہو، اب کوئی کس میں اور نسبت مانتا ہے اس کی بھی طرف توجہ ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. جب وہ نسبت ہوگی انشاءاللہ العزیز ہمارے علم میں جگہ ان نورانیت ہوگی، کچھ علم سے طمانینت حاصل ہوگی. اللہ کسی کی اطلاع کرتے لوگ اللہ کے ذکر میں علم نہیں ہے، علم بھی ہے، علم سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. اطمینان دوستوں بزرگ داری اور باطل دونوں ہی ہے، زہر ہے اور بد ہے. عمل کا بھی ایک زہر ہے اور ایک بد ہے، اور علم کا بھی ایک زہر ہے ایک بد ہے. علم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی لکھا ہے اور ہمارا جیسے بہت خاکہ ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عالم کی ضروری ہے کہ علم میں مکاشفہ بھی رکھے. علم میں مکاشفہ مجھ سے کچھ کتابیں کہا جائے علماء پڑھتا کیا علم میں مکاشفہ یہ بھی ضروری ہے. مجھے کچھ جاننا چاہیے، نہ جاننے میں خطرہ ہے اور کم سے کم اس کا یہ ہے کہ جاننے والوں کا اعتراف کرے، نہ جاننے والوں کا کم سے کم اعتراف کرے. تو اللہ تعالیٰ نے علم بہت بڑی دولت عطا فرمائی امت محمدی. خود کیسے کیسے علماء ہوئے ہیں،
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ہے لیکن اس کے لیے دوستوں تقویٰ کی ضرورت ہے، معاصی سے بچنے کی ضرورت ہے، شروع ہی سے بچوں کو ہم لوگ پڑھے معاشی جو کوئی آتا تھا دیکھو بھائی یہاں کوئی گناہ نہ تھا، علم کا فرض ختم ہو جائے، کم سے کم یہاں گناہ ہے، ذکر وغیرہ میں کمی ہو جاتی بہت کچھ نہیں، گناہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نسبت ان کی ضرورت ہے میرے دوستوں، ادھر توجہ بھی تو کم سے اقرار تو ہو، کم سے کم اس کا اعتراف تو ہو، کس طرح پر اس علم جو آپ لگے ہوئے ہیں اب کیا تفصیل بیان کیا جائے لگے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لا یرحم الا السعداء، سودا ہی کئی رحم کے کیے جاتے ہیں تو خود ہی لے آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کسی ایسی تنخواہ کو دیں گے سمجھ آئیے من کا نہیں من یہ تم کو علم ہے بہت کچھ اللہ کا یہ علم ہے، قرآن تم عربی پڑھتے ہو اتنا بڑا فرق ہے، ہمارے زبان پر اللہ کا کلام ہے کتنا بڑا فرق ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کہ اللہ نے ہم کو اس سلسلے میں رکھا ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او متعلم، عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ یا عالم بن جاؤ، سننے والے بن جاؤ، ہم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، پانچویں جماعت میں یہ جو آپ کو نعمت حاصل ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی کیا میں رک گیا کبھی بہت کبھی بات، اس وجہ سے جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، تفسیر پڑھ رہے ہو کوئی حد نہیں، تو غور کرو نکات ملے گی، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ علم قرآن ختم ہو گیا، نہیں، لا کر دیا جائے عجائب اس کی منقدی نہیں، اس طرح پر قرآن حدیث کے علم کو بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ بصرہ کے جامع مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر نماز کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے اور کہا کہ آپ کس کی اجازت سے نماز کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ خیال ہوا کہ واز بلا تحقیق بھی ہو سکتا ہے، بلا تحقیق ہوا ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، روایت میں غلط، حضرت والا محمد رحمان کا آدمی کبھی جیسے زمین ہم لوگ لے گئے، کہا بھائی 3 منٹ میں ختم کر دیا، کہا روایت حدیث بغیر سبق کے بیان کرو، کم سے کم صحابی کا ضرور نام رکھو، بڑے اختلاف بتاتے ہیں انتظار پیدا ہو جائے، انتظار 3 منٹ میں سب کچھ کر دیا۔ دوستوں بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، لوگ نماز کر رہے تھے کرسیوں پر، کہا آپ کس کی اجازت سے کرسیوں پر نماز کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں ٹوٹ دیا، ظاہر کو ارے گرے نہیں تھے، وہ بھی عالم رہے بڑے، کہا میں امتحان لوں گا تب بات کیجیے، امتحان نے کس کو بلایا، حسن بصری کو بلایا، اور کس کی اجازت سے حسن بصری سید الطائفہ ہے نا، حسن بصری سید الطائفہ ہمارے مسلک کے صوفیہ کے طائفہ سید سردار، کہا آئے، کہا میں امتحان دوں گا، کوئی باتیں پوچھوں گا، انہوں نے کہا پوچھیے، انہوں نے بڑے بے تکلف کہا، مجھے ڈرے ہوئے نہیں، کہا میں تجھ سے تمہارا امتحان ہوں، کہا لیجیے، کہا میں کچھ پوچھوں گا پوچھیے، کہا دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے، ورا سب سے بہتر چیز پاکستان، جواب دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے پاس، اور کہا سب سے بدتر چیز کیا ہے، کہا تمام، اور سی جواب، یہ ہمارے سید الطائفہ پاس ہو گئے، اتنے ہی امتحان میں ان کو اجازت نہیں پاس ہوئی، معلوم ہوا اس کا بھی امتحان ہی ہوتا ہے، ہر کس نہ کر ترجمانی نہیں کر سکتا سید، کیا وجہ
نے لکھا کہ اس کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. ہمیں علم بہت جس میں ہم آپ لگے ہوئے ہیں، ہم اس سے منسوخ نہیں ہیں. الحمدللہ تحقیق کرتا رہتا ہوں. دیکھا دیکھتے ہی ہوں جو مسئلہ معلوم ہو فوراً میں تحقیق ہی کرتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو اس سلسلے میں لگا ہے، بہت بڑی نعمت. کم نہ سمجھیے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. میں بہت مزید بیان کرتا ہوں کہ ہماری زبان کا اللہ کا کلام میں کم نعمت ہے. اللہ نے اپنے کلام کو ہماری زبان پر جاری کیا ہے، کم نعمت ہے. میں نے کہا دوسری زبانیں پڑھی جائیں کچھ نہ سمجھ میں آئے. اس وقت میں دوسری زبان کوئی انگریزی یہ وہ پڑھیے کوئی کچھ سمجھے گا نہیں، لیکن عربی اگر پڑھیے تو جاہل کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے. ہمارے دیہات میں پڑھاتے تھے تعلیم لڑکے بالکل تھے جو پڑھاتے نکل کر کے کیا کرتے تھے اس پر پورا مقاصد ہے تب سرا یہ سب جانتے نہیں ہے. ارے اچھا تھا پڑھتا یعنی تعلیم پڑھا تھا خالی ختم. میں نے کہا اللہ اس کو کیا معلوم یہ قرآن سے، کیونکہ قرآن کو اس کا ایمان ہے، اس طرح سے اس کے دل کو نہیں لگا اس کا پڑھنا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جتنا اس سے تعلق رکھو گے سید الکلام. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے کلام کی بے فہمی اور بلا فہمی. حضرت احمد نے خواب دیکھا اللہ کو بما تقرب الیہ، کس کسی میں آپ کا تقرب حاصل ہو. فرمایا بے کلامی، میرے کلام سے. کہا بے فہمی اور بلا فہمی، سمجھتے ہیں بلا سمجھے، بے فہمی اور بلا فہمی جیسے بھی پڑھو گے کو ہوگا. بے فہمی اور بلا فہمی. بس دوستوں وہی بات زیادہ دیر میں نہیں تھی، دوسرا مضمون تھا لیکن یہ بھی بیان کر دیا. اب دوسری بات دوسرا بیان انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایسا زندگی نہیں انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سلسلے میں رکھے. یہ سلسلہ کہتے ہیں سنہرا سلسلہ ہے، ضروری سلسلہ یہی ہے. ضروری اگر اس سے بھی اچھا کوئی نظر آتا تو ضروری سے بڑھ کے پایا جائے. سنہرا سلسلہ یہی ہے جس میں ہم آپ جائیں کوئی کچھ کریں، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ آپ کی کیا کریں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن پڑھنا ہے، خالی رسم قرآن تک نہ رہو، بلکہ اس کے اندر بہت پڑھے لکھے ہو، یا کم سے کم یہ سمجھو کہ خدا کا کلام ہے. کم سے کم تلاوت کو یہ سمجھو کہ ہاذا کلام ربی، میرے رب کا کلام. حضرت اکرمہ ابو جہل تھے مگر قرآن لیتے تھے، مومن ہو چکے تھے. ہاذا کلام ربی کا کہ بے ہوش ہے، میرے رب کا کلام. یہ تو کر سکتا ہے، نہ پڑھنے والے بھی سمجھتا ہے یہ خدا کا کلام. یہی دے جو نہیں پڑھا ہوا یہ کہ یہ خدا کا کلام ہے. پورا سوال اتنا پر کلام اللہ کی عظمت دل میں بیٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ الگ ہوا ہے. اب جو نہیں ہونا چاہتے کیوں ان کو بٹھا دیا، جو کہیں جو بیت ہونے والے ہیں ہاں اس طرح دعا ہو جائے گی. ان کو بیت ہونا الگ ہے. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب قرآن کو ہمارے سینوں کے بہار بنا دیجیے، جتنی پریشانیاں سے دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے. قرآن میں علم بھی ہے، عمل بھی ہے اور شفا بھی ہے. کتنی آیتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں، شفا کا باعث ہے، پریشانیوں کو دور کرنے کی باعث ہے. ہم کو قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اسے اپنے ہر مسئلے کو حل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب توفیق دے کہ ہم قرآن پاک سے تعلق رکھیں. کم سے کم تلاوت ذکر اگر ہو سکے تو کسی عالم سے ترجمہ بھی پڑھنے سے دیکھا اچھا ہے کہ ہے قرآن کیا ہے. ہاذا کلام اور ابھی میرے رب کا کلام ہے، کچھ تو سمجھو.
یہ مطلوب رب العالمین ہے. امام غزالی لکھتے ہیں ہذا مطلوب رب العالمین. رب العالمین کا مطلوب ہے. جب کسی کے پاس خط آتا ہے تو وہ ادھر ادھر پڑھواتا ہے. حاشیہ بھی دیکھو اور خدا کا کلام موجود ہے. تم کافی پڑے ہوئے ہو. ہذا کلام ربی، میرے رب کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ کلام اللہ سے صحیح تعلق رکھیں اور اس کے حق کو ادا کرنے کی صحیح کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وہاں